اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف کا مطالعہ شروع کریں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، شان نزول کے لحاظ سے 39ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 7ویں۔ اس میں 206 آیات ہیں جو کہ 24 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ لفظ اعراف کا روٹ عرف عین رے فے۔ عرف کا مفہوم کسی چیز کو اس کی صفات اور علامات کی مدد سے پہچاننے کے ہے۔ اسی کو عرفان بھی کہا جاتا ہے۔ اس مادے سے بننے والے دوسرے الفاظ میں معروف کا لفظ متعدد بار قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور معروف سے مراد ہوتا ہے معاشرے میں جانی پہچانی اچھی قدریں اور طور طریقے۔ اس سورہ کا نام اس کی آیت نمبر 46 میں مذکور ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 1 اور 2 جو کہ آیات 1 سے 25 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، ایک کتاب نازل فرمائی گئی ہے آپ کی طرف، سو نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی حرج اس سے۔ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین، تاکہ آپ تنبیہ فرما دے اس سے اور ذکر مومنین کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کریں جو نازل فرمایا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب سے، اور مت اتباع کریں اس کے سوا اور اولیاء کی۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ حرج، چیزوں کو اس طرح سے جمع کرنا کہ ان میں تنگی نظر آنے لگے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی کام کو کشادگی دل کے ساتھ نہ کرنا اور دل میں کوئی انیزینیس فیل کرنا۔ اب آیت نمبر 2 میں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس میں بیان شدہ حقائق کی مدد سے متنبع کیا جائے۔ جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے تو یہ ان کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی شروعات بھی تقریباً اسی انداز میں ہوئی۔ اس کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں ارشاد ہے، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر بطور تذکرہ اس کے لیے جو خشیت رکھتا ہے۔ اسے اتارا ہے جس نے خلق فرمائے زمین و آسمان اونچے، الرحمن استوا فرمائے ہوئے ہے عرش پہ۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جن لوگوں تک یہ پہنچ رہا ہے وہ دل و جان سے اس کے اوپر صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور عملی نمونے کے مطابق عمل کریں، اور اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 3 میں اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ بہت کم لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، جبکہ اکثریت اس سے بے دہانی رہتی ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنے ہی قریے ہم نے ہلاک کر دیا انہیں۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، سو جب آئی ان پہ ہماری طرف سے آفت راتوں رات یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو نہ تھی ان کی پکار جب ان پہ آن پڑی آفت، إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، مگر یہ کہنا بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ بایاتن، رات کو، رات بتاتے، رات گزارتے، نائٹ۔ قائلون، دوپہر کو سوتے ہوئے، قیلولہ کرتے ہوئے، سلیپنگ ایٹ نون۔ پچھلی آیت میں بیان کردہ حقیقت کے مطابق اکثر لوگ پیغام حق سے بے دھیانی کرتے ہیں، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنی ہی من مستیوں میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے
جب قانون کے مطابق ایسے نافرمانوں کو ہلاک کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ زمین اور معاشرہ ان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ قرآن کریم میں ایسی کئی بستیوں کے احوال بیان ہوئے ہیں جب اس کے رہنے والے نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے تو انہیں کسی عذاب نے آ لیا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، سو ہر ایک کو پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے، سو ان سے کسی پہ ہم نے بھیجی تند و تیز آندھی، ان میں سے کسی کو آ لیا دھماکے نے، ان میں سے کسی کو ہم نے درسا دیا زمین میں، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور نہ تھا اللہ تعالیٰ کی ظلم کرتا ان پہ، لیکن وہ رہے اپنے اوپر خود ظلم کرتے۔ وَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سو ہمیں ضرور پوچھنا ہے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہمیں ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے۔ وَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، بس ہم انہیں سرگزشت بتائیں گے علم کے ساتھ، اور ہم کہیں غائب تو نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس روز وزن حق سے ہوتا ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جس کے موازن بھاری ہوئے سو وہی فلاح یافتہ ہے۔ یوم دن، اس یوم کو، اس روز، دیٹ ڈے، ثقلت ثقیل، ہیوی، موازینہ ہو، اس کے وزن، اس کے تول۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ قانون الہیہ کے مطابق کسی بھی بستی پہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں کیا جاتا جب تک وہاں کے لوگوں کے پاس پیغام حق نہ پہنچے۔ سورہ القصص آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، نہیں کرتا ہلاک آپ کا رب کسی قریہ کو حتیٰ کہ مبعوث فرماد اس کے مرکز میں ایک رسول تلاوت کرتا ہے ان پہ ہماری نشانیاں، اور نہیں ہم ہلاک کرتے کسی قریہ کو مگر جب اس کے رہنے والے ظالم ہو جائیں۔ گویا ہر ایک پہ حجت پوری کی جاتی ہے۔ مرنے کے بعد اگلا مرحلہ اپنے رب کے حضور پیشی ہے، اور ہر کوئی اپنے اعمال کا خود جواب دیتا ہے۔ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جب رسولوں نے انہیں پیغام حق پہنچایا تو انہوں نے اس پہ کس حد تک عمل کیا۔ سورہ القصص آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، جس روز وہ ندا کرے گا انہیں تو فرمائے گا، کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو؟ اور رسولوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو پیغام حق پہنچایا تو انہیں کیا جواب ملا؟ جیسے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 109 میں ارشاد ہے، ایک روز جمع کرتا ہے اللہ تعالیٰ رسولوں کو تو پوچھتا ہے تمہیں کیا جواب ملا؟ وہ کہتے ہیں، نہیں ہمیں کچھ علم، بے شک آپ عالم ہیں سارے غائبوں کے۔ ایسے وقت میں لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کی مکمل تفصیلات رکھ دی جاتی ہیں۔ ہر کوئی اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھتا ہے، اور انہی اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے پیغام حق کو قبول کیا، ایمان لائے، اعمال صالح کیے، اور اپنی زندگیوں کو رسولوں کی تعلیمات کے مطابق سنوار لیا، ان کے اعمال کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ سورہ القاریہ آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد ہے، سو جن کے موازن بھاری ہوئے بس وہ من چاہیے عیش میں ہیں۔ ومن خفت موازینہ ہو، اور جس کے موازن ہلکے ہوئے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، سو یہی ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تحقیق ہم نے تمکن دیا تمہیں زمین میں اور کر دیا تمہارے لیے اس میں معاش۔ قلیلاً ما تشکرون، تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو۔ خفت ہلکا، لائٹ، معاش سامان معیشت، لائیولیہڈ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رسولوں کے پیغام کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور سرکشی کی راہ اختیار کیے رکھی، ان کے اچھے اعمال کم اور برے زیادہ ہوتے ہیں۔ سورہ القاریہ
آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہے تو جن کے موازن ہلکے ہوئے تو ان کی ماں حاویہ ہے۔ آیت نمبر 10 ہمارے لیے ایک یاد دہانی کہ اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک کائنات ہیں، جب انہوں نے ہمیں زمین پہ بھیجا تو یہاں پہ رہ کے اپنا مقصد تخلیق حاصل کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی بھی ضرورت تھی وہ سب کی سب مہیا فرما دی گئی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت کم لوگ ان وسائل کو ٹھیک طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تحقیق ہم نے تمہیں خلق کیا، پھر تمہاری صورت گری کی، پھر ہم نے فرمایا ملائکہ کو سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں سے۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا کیا مانے ہے تمہیں کہ تم نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے امر دیا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بولا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے خلق کیا آگ سے اور آپ نے اسے خلق کیا ہے گارے سے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اور اللہ نے ہماری صورتیں بنائی، پھر ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ جب ابلیس سے پوچھا گیا کہ اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا تو اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں جسے آپ مجھے سجدہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، آپ نے مجھے تو آگ سے تخلیق کیا ہے جبکہ آدم کی تخلیق مٹی کے گارے سے ہوئی۔ اس واقعہ کی تفصیلات قرآن کریم میں کئی جگہ بیان ہوئی، مثلا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے جب ہم نے فرمایا ملائکہ سے سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، بولا کیا میں سجدہ کروں جس کو آپ نے خلق کیا ہے مٹی کے گارے سے۔ سورہ صاد آیت نمبر 75 اور 76 کے مطابق ابلیس سے انکار سجدہ کی وجہ پوچھنے اور جو اس نے جواب دیا اس کے بارے میں ہے اے ابلیس کیا مانے ہوئے تجھے کہ تم سجدہ کرتے اس کو جسے میں نے خلق کیا ہے اپنے ہاتھوں، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو کو عالی مرتبت ہے، بولا میں بہتر ہوں اس سے، آپ نے مجھے خلق فرمایا ہے آگ سے اور آپ نے اسے خلق فرمایا ہے گارے سے۔ ان آیات پہ غور کرنے سے ابلیس کے انکار کی جو وجوہات سامنے آتی ہیں ان میں تکبر اور خود نمائی سب سے نمایاں ہے، جس کی وجہ سے اپنی علمیت اور اپنے بڑائی کے زوم میں رب کریم کے حکم سے انکار کر بیٹھا۔ قال فابت منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، فرمایا بس اتر جا یہاں سے، تو نہیں ہے تیرے لیے کہ یہاں تکبر کرے، فخرج انک من الصاغرین، سو نکل جا بے شک تو کمتروں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے مہلت دیجئے یوم یبعثون تک، قال انک من المنظرین، فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے، صاغرین کمتر چھوٹے پن، انظرنی مجھے مہلت دے، یبعثون باس کیے جائیں، اٹھا کھڑے کیے جائیں، دے آر ریسرکٹڈ۔ نافرمانی کے باعث ابلیس راندہ درگاہ ہوا، نہ اپنے کیے پہ شرمندہ اور نہ معافی کا طلبگار۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62 کے مطابق اپنے انکار کی وجہ بتانے کے بعد ابلیس نے کہا کیا دیکھا آپ نے جس کو آپ نے مکرم کیا ہے مجھ پہ، اگر آپ ڈھیل دیں مجھے یوم القیامہ تک تو میں بیخ کنی کر دوں گا اس کی ذریت کی سوائے چاندے۔ اور ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نکلنے سے پہلے ابلیس نے گمراہ کرنے کے لیے یوم یبعثون تک کی مہلت مانگی۔ اب اسے کتنی مہلت ملی اس کی تفصیلات سورہ صاد آیت نمبر 79، 80 اور 81 میں بیان ہوئی ہے۔ بولا اے میرے رب سو مجھے مہلت دیں یوم یبعثون تک،
فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے وقت المعلوم کے روز تک. ابلیس کو یوم یبعثون اور یوم الوقت المعلوم کی حقیقت خوب معلوم ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ حقیقت معلوم ہے؟ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. بولا چونکہ آپ نے مجھے اغوا کیا تو میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے آپ کی صراط مستقیم پہ. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. پھر ان پہ آؤں گا ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے. ولا تاجدو اکثرہم شاکرین. اور نہ پائیں گے آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار. اغویتنی مجھے کسی اور کام پہ لگا دیا. لأقعدن ضرور بیٹھ کے رہوں گا. ایمانہم ان کی دائیں جانب سے، شمائلہم ان کی بائیں جانب سے. ابلیس کی درخواست پہ اسے مہلت دے دی گئی تو اس نے اپنے منصوبے کا اظہار آیت نمبر 16 اور 17 کے مطابق کیا. اور اس کی کچھ مزید تفصیلات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 63، 64 اور 65 میں بیان ہوئی ہے. فرمایا جا تو جو کوئی اتباع کرے گا تیری ان میں سے تو بے شک جہنم سزا ہے تمہاری ایک وافر جزا. اکھاڑ پھینک جس کی تمہیں استطاعت ہو ان میں سے اپنی آواز سے، اور چڑھا لا ان پہ اپنے سوار اور پیادے، اور شراکت کر ان کے مالوں اور اولاد میں، اور ان سے وعدے کر لے. نہیں ہوتے وعدے شیطان کے سوائے دھوکے کے. بے شک میرے بندے نہیں ہے تمہارا کوئی زور ان پہ، کافی ہے تیرا رب کار سازی کو. قال اخرج منها مذموما مدحورا. فرمایا نکل یہاں سے مذموم دتکارا ہوا. لمن تابعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. تو جو کوئی اتباع کرے گا تمہاری ان میں سے تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے. وَيَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اور اے آدم سکون کرو تم اور تمہاری زوج جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. پس کھاؤ اس سے جہاں سے چاہو، نہ قریب جانے شجرہ کے ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. مذمومن کسی کو جھڑک کے نکال دینا، ایکسپیل. مدحورا راندہ کیا ہوا، پیچھے دھکیل دیا گیا، ریپیلڈ. اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا وہ عباد مخلصین کہلاتے ہیں. سورہ الحجر آیت نمبر 39، 40 اور 41 میں کچھ مزید تفصیلات بیان ہوئی ہیں. ابلیس بولا اے میرے رب جیسے آپ نے مجھے اغوا کیا ہے میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین کو اور اغوا کروں گا ان سب کو سوائے آپ کے بندے ان میں سے جو مخلصین ہیں. فرمایا یہ میری طرف کی صراط مستقیم ہے. بے شک میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں سوائے ان کے جو اغوا ہو کے تمہاری اتباع کریں. آیت نمبر 18 کے مطابق ابلیس اور اس کے پیروکار سب جہنم میں بھر دیے جائیں گے. آدم سے کہہ دیا گیا کہ وہ ان کی زوج جنت میں خوشی خوشی رہیں، اور ساتھ ہی انہیں خبردار بھی کر دیا گیا کہ ابلیس ان سے عداوت رکھتا ہے اس لیے اس کی چالوں سے خبردار رہیں، وہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے. اس بات کی تفصیل سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117، 118 اور 119 میں بیان ہوئی ہے. ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ عداوتی ہے تمہارا اور تمہارے جوڑے کا، تو نہ نکلوا دے تم دونوں کو جنت سے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نہ بھوکے رہو گے اس میں اور نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاست آئے گی تمہیں اس میں اور نہ دھوپ. یوں جنت میں انہیں کھانے، پینے، پہننے اور رہنے کی نعمتیں اور ہر طرح کی ذہنی اور فکری آزادی حاصل تھی. صرف ایک پابندی کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہیں جانا، ورنہ خوشی اور سکون کی کیفیت
چھن جائے گی، جنت سے نکل جائیں گے اور مشقت میں پڑ جائیں گے۔ وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتِهِمَا، تو وسوسہ کیا انہیں شیطان نے تاکہ عیاں کر دے جو چھپی ہوئی تھیں ایک دوسرے سے ان کی شرمگاہیں۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اور کہا نہیں منع کیا تمہیں تمہارے رب نے شجرہ سے الا یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا مدت غیر معین تک زندہ رہنے والے ہو جاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسم کھائی ان دونوں سے بے شک میں تمہارے خیر خواہوں سے ہوں۔ ورجا پوشیدہ، میسٹ، سواتہما قبل حجاب یا چھپائی جانے کے قابل، درشیم، قاسمہما قسم کھائی ان دونوں سے۔ آدم اور اس کی زوج خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ شیطان نے انہیں حکم عدولی پہ آمادہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور اس کا مقصد تو ایک ہی تھا کہ انہیں جنت سے نکلوا دے۔ ان سے کہا کہ اس شجرہ سے تمہیں صرف اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ یا ایک مدت غیر معین تک زندہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ اس بات کی کچھ تفصیل ہمیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں ملتی ہے۔ تو وسوسہ کیا ان کو شیطان نے، بولا اے آدم کیا میں نشاندہی کروں تم ایک شجرہ دیرپا کی اور ایک بادشاہی لازوال کی؟ اب سوچنے کی بات ہے کہ آدم مسجود ملائکہ تھے، جنت میں رہ رہے تھے، تو پھر شیطان کے جانسے میں کیسے آ گئے؟ اور مزید یہ کون سی جنت ہے جس میں شیطان بھی مصروف عمل ہے؟ یہ ہم سب کو اپنے اپنے طور پہ خود سوچنا ہے۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو نشاندہی کی ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پر جب چکھا اس شجرہ کو اور یہاں ہو گئی ان پہ ان کی شرمگاہیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو لگے دونوں خود کو ڈانپنے جنت کے پتوں سے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، ندا کی انہیں ان کے رب نے کیا نہیں میں نے منع کیا تھا تمہیں اس شجرہ سے؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے تم دونوں سے کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا عداوتی ہے۔ فَدَلَّاهُمَا، دلیل دی، علامات ظاہر کی، انہیں پتہ بتایا۔ بدت اشکار ہو گئی، became apparent، یکسفان باندھنے یا چپکانے لگے۔ شیطان نے اپنی کوششیں جاری رکھی، انہیں طرح طرح کی دلیلیں دے کے چکر دے کے نافرمانی پہ آمادہ کر لیا، اور جب انہوں نے اس کی باتوں میں آ کے شجرہ ممنوعہ کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھیں ان پہ عیاں ہو، جنت کا لباس تار تار ہو، راحت اور سکون غارت ہو گیا، اور لگے خود پہ جنت کے پتے چپکا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کھا لیا انہوں نے اس سے تو عیاں ہوئی ان پہ ان کی شرمگاہیں، اور لگے دونوں چپکانے اپنے اوپر پتے جنت کے۔ نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی، بس اغوا ہو گئے۔ رب کریم نے ندا کی کیا میں نے تمہیں شجرہ کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا عداوتی ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، بولے اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نہ ہماری مغفرت فرمائیں اور ہم پہ رحم فرمائیں تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے لیے عداوت رکھتے ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر اور متاع ہے ایک عرصہ تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، فرمایا اسی میں تمہیں جینا اور اسی میں تمہیں مرنا ہے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں تمہیں نکالے جانا ہے۔ اب دونوں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوئے، اپنی غلطی کو تسلیم کیا، سامان مغفرت اور رحمت کی درخواست کی۔ آیت نمبر 23 میں مذکور الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے طور پہ مشہور ہے۔
اور اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہی الفاظ میں دعا کرنا اور اپنے رب کریم سے معافی مانگنا ایک احسن عمل ہے۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 122 میں ہے۔ پھر چن لیا انہیں ان کے رب نے، سو توجہ فرمائی ان پہ اور ہدایت فرمائی۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں پہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ علم ہدایت علیہ کے بغیر بے معنی ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا لیکن ہدایت نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھے۔ آدم اور اس کی زوج کو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیج دیا گیا اور ساتھ ہی وہ بتا دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے اضافتی ہیں۔ اب اس زمین میں انہیں ایک عرصہ تک رہنا ہے اور انہیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنا احوال سنوار کے دوبارہ جنت میں لوٹ جائے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، فرمایا اتر جاؤ اس سے سب، تم ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہو، بس اگر آئے تمہارے پاس میری ہدایت تو جو کوئی اتباع کرتا ہے میری ہدایت کی تو نہ وہ بھٹکتا ہے اور نہ وہ مشقت میں پڑتا ہے۔ ہم سب ابن آدم ہیں اور ہمارے لیے جنت میں واپسی کا راستہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی قرآن کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے سے مشروط ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ ان دونوں رکوع کا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں قرآن کریم جیسے عظیم کتاب سے نوازا ہے۔ اس کے نزول کا مقصد کسی کو تنگی میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس میں بیان شدہ حقائق سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی زندگیاں اپنے رب کریم کی رہنمائی کی روشنی میں سنوار لیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہر بستی میں پیغام حق پہنچایا جاتا ہے۔ حق سے انکار، رسولوں کی مخالفت اور رب کریم کی نشانیاں جھٹلانے کی وجہ سے بہت سی بستیوں پہ عذاب نازل ہوا۔ اس وقت ان کے لبوں پہ یہی الفاظ تھے کہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ماننے کے بعد اگلا مرحلہ اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ کامیاب، اور جس کے برے اعمال کا وزن زیادہ ہوتا ہے مشقت، تکالیف اور پریشانیوں میں پڑ جاتا ہے۔ زندگی اور موت کا کھیل جاری ہے۔ اس میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو رب کریم کے احکامات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آدم کی سرگزشت دراصل بنی آدم یعنی ہماری ہی سرگزشت ہے، اور اس کا ثبوت اس وقت ہمارا اس دنیا میں موجود ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ہر طرح کے وسائل مہیا کر رکھے ہیں جن میں سر فہرست علم، ہدایت اور رہنمائی اور دیگر ضروریات زندگی شامل ہے۔ اب جو کوئی ان وسائل کو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق استعمال کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو مخلوق خدا کی خدمت اور بھلائی کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اور جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی زندگی خود اس کے اپنے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے شر کا باعث بن جاتی ہے۔ آدم نے اپنی غلطی تسلیم کی، توبہ کی، اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کر لی اور جنت میں لوٹ گئے۔ ہم سب کے لیے بھی کامیابی کا یہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔